مولانا نور اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حالیہ جو سیاسی اتحاد ہوا ہے حامد رضا پی ٹی آئی کے درمیان، اتحاد تو نہیں انضمام ہوا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی دیکھیں، میرے خیال سے یہ بہت ایک عجیب اتحاد یا انضمام آپ جو بھی کہے ہوا ہے۔ ایک پارٹی جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی پارٹی ہے، جس کے چاہنے والے ہیں، جس کے ووٹرز ہیں، جو اقتدار میں رہی ہے، اس پارٹی کا کسی ایسی پارٹی میں چلے جانا کہ جو بالکل غیر معروف ہو، جس کے اوپر کئی قسم کے سنگین الزامات ہو، تو میرے خیال سے اتنی بڑی پارٹی کو گالی دینے کے مترادف میں اسے سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایسی پارٹی کی طرف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے بات کی صاحبزادہ حامد رضا کے متعلق۔ اس بندے کا اگر آپ کردار دیکھیں گے نا، تو اس کا کردار بہت بھیانک ہے۔ علماء بورڈ کا صدر ہے، وہ سربراہ ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں علماء بورڈ کا سربراہ ہے، تو اس طرح تو کئی سارے بورڈ بنا کر کوئی بھی اس کا چیئرمین اور صدر بن سکتا ہے۔ آپ نے علماء بورڈ کا کہا، اور آپ نے جس انداز میں کہا کہ بھئی یقیناً وہ بھی بڑا علامہ ہوگا، آپ یوٹیوب میں سرچ کریں حامد رضا، تو آپ کو اس کی دو بڑی ویڈیوز ملیں گی۔ ایک جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد، دوسرا ایوان اقبال لاہور۔ عجیب بات ہے، دونوں مقام پہ جو موضوع تھا، اس موضوع میں مطابقت یہ تھی کہ جنہ کنونشن سینٹر میں موضوع تھا مخدومہ کائنات، وہ خلیفہ بلا فصل، اور ایوان اقبال والا جو موضوع تھا وہ تھا شان سیدنا ابو بکر صدیق کانفرنس۔ تو دونوں موضوعات میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا، اور میں نے اس بندے کی دونوں جگہ کی تقریریں سنی ہیں، کوئی 19 سے 25 منٹ کے درمیان ہے ایک ایک تقریر۔ اس نے یہاں کی بات کی، وہاں کی بات کی، اپنوں کی بات کی، غیروں کی بات کی، اپنوں کو لتاڑا، غیروں کو لتاڑا، ہر کسی کے بارے میں بولا، لیکن اس شخص کی زبان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان و فضائل میں ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ابھی بھی جا کر یوٹیوب میں سرچ کریں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو آپ اسے علامہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی اس بدبخت کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ یعنی کہ جو سیاسی علماء بورڈ تھا وہ ریوڑیاں بانٹنے والا طریقہ کیا گیا ہے، بس اس کو بانٹتی اب گئی ہیں۔ اس بندے کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ بندہ ہے جو اہل سنت کے مکاتب فکر میں اکثر مکاتب فکر کو یہ کفر کا فتویٰ ان پر لگاتا ہے۔ وہ علماء کرام جو دردناک شہادت جن کی ہوئی ہے، پوری امت جنہیں اکابر امت مانتی ہے، ان کی خدمات کو سراہتی ہے، ان کے لاکھوں اور پوری دنیا میں کروڑوں فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، جی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ جہنم واصل ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ نظریاتی طور پر اور مذہبی طور پر اتنی نفرت رکھتا ہو، اور پی ٹی آئی کا اس سے اتحاد کر لینا، میں یہ اور سمجھتا پھر ہوں جو لوگ علماء بورڈ میں موجود ہیں ان کے اوپر بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ اتنے سارے علماء ہو کر ایسے ایک شخص کی اقتداء میں بیٹھے ہیں۔ بالکل بالکل یہ سوال ان پر آتا ہے، اور میرے خیال سے جتنی مجھے معلومات ہے، یہ علماء بورڈ کا سربراہ تو نہیں ہے، شاید علماء بورڈ کا یہ رکن ہے۔ البتہ ان کا جو اپنا سنی اتحاد کونسل کے نام سے اس نے بنایا ہے، اس کا وہ تو یہ شاید فیصل آباد سربراہ۔ کی محلے کی جماعت ہے، جیسے کسی ٹائم پہ کراچی میں محلہ قومی موومنٹ بنی تھی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اگر اس کی آپ تاریخ دیکھیں نا سنی اتحاد کونسل کی، تو آپ کو ملے گا کہ یہ 2012 میں منظر عام پہ آئی، اس سے پہلے یہ بن چکی تھی۔ امریکی ایک سفیر ہے، پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے، امت اخبار میں چھپی ہے، پوری ڈیٹیل چھپی ہاں، ہے، تو گول مسجد جلانے کے لیے وہاں بریلوی دیوبندی اس فساد کے کے لیے نہیں، میں باقاعدہ۔ قطع نظر اس بات کے آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ نے جب پاکستان میں ایسے طبقے کو اٹھانا شروع کیا، تو اس وقت امریکہ نے جن کو اٹھایا اس میں سر فہرست سنی اتحاد کونسل ہے، صاحبزادہ فضل کریم۔ جی بالکل ایسے ہی، باقاعدہ ان کو فنڈ جاری کیے گئے، اور بعد میں یہ بات ریکارڈ موجود ہے کہ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد جب احتجاج ہوئے،
تو یہی سنی علماء اتحاد کونسل جو ہے اس نے ممتاز قادری کے احتجاج میں شرکت کی. اب جب اس طرف شرکت کی تو انہوں نے وہی پیسہ لگایا جو امریکہ سے لیا تھا. جب یہ بات امریکہ کے سامنے کھلی تو امریکہ نے ان کا فنڈ بند کر دیا, جس پر یہ الگ چیخے ہمارا فنڈ بند کر دیا گیا ہے. یہ پھر باقاعدہ امریکہ گئے ہیں, بہت بڑے بڑے نامے میں نام آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا, کچھ لوگوں کو برا لگے گا. یہ باقاعدہ رپورٹ موجود ہے, وہ امریکہ گئے, وہاں سے اپنا ڈالر بحال کروایا. اور مزے کی میں ایک بات بتاؤں, اس کے بعد یہ پھر اس موضوع پر نظر بھی نہیں آئے. بالکل ایسا ہی ہے. اس اتحاد سے پہلے انہوں نے MWM سے اتحاد کی کوشش کی تھی. تو MWM کے جو ہے ناصر عباس, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سنی اتحاد کونسل کو ایران میں لے جا کر بیچنے والا ناصر عباس ہے. یہی سوداگر وہ تھا. جی بالکل, یہی صاحبزادہ حامد رضا تھا. اس کو لے کر یہ ایران جاتا ہے, ایران میں سنی اتحاد کونسل کو لانچ کرتا ہے. وہاں سے پیسے الگ لیتے ہیں یہ, اور امریکہ سے ڈالر الگ لیتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت. انہوں نے جب ناصر عباس سے تلخ کلامی ہوئی کہ جی آپ اکیلے کھا رہے ہو اور دونوں جگہ سے لے کر کھا رہے ہو, تو ناصر عباس امریکہ تک پہنچا. اس نے امریکہ سے ان کے پاس آنے والا فنڈ بند کروا کے خود لینا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے جا کر صفائیاں دی کہ جی نہیں یہ نہیں, اصل ہمیں یہ کہہ کر پھر رمضان کے آخری عشرے میں جو بیت المقدس کے نام پر جلوس نکالا جاتا ہے ناصر عباس, اس کے اندر بھی واضح نظر آتا ہے. تو امریکہ کا کھا کے امریکہ کی مخالفت کیسے جی لیتے ہیں؟ کیسے جی لیتے ہیں دیکھیں, جو میرے خیال سے جو عموماً ہمارے ایک تاثر ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. نہیں, جو بے غیرت ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کے جینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بے غیرت ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے فلسطین کے حوالے سے جو کہا, القدس ریلی کے نام سے نکالتے ہیں. عجیب بات ہے کہ کئی سالوں سے القدس کے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, امریکہ کے خلاف کہہ رہے ہیں, لیکن امریکہ انہیں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن جب حقیقی طور پر القدس میں مزاحمت شروع ہوئی تو یہ خاموش ہے, اور امریکہ انہی فلسطینیوں کے خلاف چڑھ دوڑا ہے. ایک بندہ سوچے نا ایک لمحے کے لیے, ایک بندہ امریکہ کے خلاف کہتا ہے فلسطین کو لے کر, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, امریکہ خاموش ہے. اور کچھ لوگ فلسطین میں مزاحمت کرتے ہیں تو یہ خاموش ہے, امریکہ چیخ رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے, امت کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے, امت کو یہ جھوٹا دلاسا دینے کے لیے کہ نہیں ہم ساتھ ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں, اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی جہاں آباد ہے اسے ایران کہا جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس خود اتنے یہودی موجود ہیں اور آپ نے ان کو تمام تر سہولیات دی ہیں, اگر آپ اتنے ہی امت مسلمہ سے محبت رکھنے والے ہیں حقیقی معنی میں, تو آپ اعلان کریں, آپ اسرائیل سے کہیں کہ ہم ان کا سب کچھ بند کر دیں گے. اگر آپ نے ان کا سب کچھ بند کر دیا, آپ فلسطینیوں کے لیے راہیں ہموار کریں, ہم ان کے لیے ہموار کریں گے. میرے خیال سے پھر 24 گھنٹے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا. لیکن انہوں نے کرنا نہیں ہے, کیونکہ در حقیقت پس پردہ دیکھا جائے تو یہ ٹکڑے حلال کرنے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ.